عثمان بزدار نے جو ہے وہ علیم خان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان کو تو کسی صورت بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے اور میرے جو ہیں وہ اس سلسلے میں تحفظات ہیں۔ عثمان بزدار صاحب نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پیش کیا وزیر اعظم کو۔ اسلام آباد کی کرسی بچانے کی خاطر عثمان بزدار کو پنجاب سے ہٹاتے ہیں یا نہیں ہٹاتے؟ عمران خان صاحب نے یوٹیوبرز کو جو ہے وہ بلا لیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، وہی ہوا ہے جو میں نے آپ کو آج سے چند دن پہلے آپ کو پریڈکٹ کر کے بتایا تھا، اور میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے یہ تب اپنے جوبن پہ آئے گا، یہ تب جمع کروائی جائے گی جب بلاول بھٹو اسلام آباد پہنچیں گے۔ یہ میں نے آپ کو بہت دن پہلے یہ خبر دے دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا اس دوران مولانا فضل الرحمان نے بھی بیچ میں کہا تھا کہ یہ 48 گھنٹے ہیں اور بس آپ دیکھیے گا کل پرسوں یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے آپ کو اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ جب تک بلاول بھٹو اسلام آباد نہیں پہنچتے اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا ہے کہ آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب اس کی ریکویزیشن جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے۔ 86 ممبر آف دا پارلیمنٹس کے اس کے اوپر سائن ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUIFA کے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اور اب اسپیکر کو بیسکلی 14 دن کے اندر اندر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے اور اس معاملے کا، اس سیشن کا جو ہے وہ آغاز کرنا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے کامنٹس کے اندر جو ہے وہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بتائیے کہ قومی اسمبلی کے اندر تو اس وقت ایکچولی میٹنگز چل رہی ہیں، مینٹیننس چل رہی ہے، تو یہ اجلاس کس طرح ہوگا؟ تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ قومی اسمبلی کے ہال میں اب صرف 4-5 دن کا جو ہے وہ صرف کام رہ گیا ہے۔ البتہ سینٹ کا جو ہال ہے وہ اب کلیئر ہے، اگر ہونا ہوا تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ کم از کم ایشو جو ہے وہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ چند خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں وہ عثمان بزدار کو لے کے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت وہ بھی جو ہیں وہ ان فوکس ہیں۔ ایک خبر تو یہ چلی کہ جی عثمان بزدار نے جو ہے وہ علیم خان کے حوالے سے یہ کہا ہے، یہ خبر سارے چینلوں کے اوپر چلی ہے ایکچولی، کہ جی علیم خان کے بارے میں انہوں نے کہا جی ان کو تو کسی صورت بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے اور میرے جو ہیں وہ اس سلسلے میں تحفظات ہیں، اور بے شک یا تو مجھے کام کنٹینیو کرنے دیں یا پھر آپ پرویز الہی کو بنا دیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ سامنے آئی۔ اچھا، یہ خبر جو ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں، تقریباً کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ خبر جو ہے اسی طرح چلتی رہی، لیکن اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے جو ہے وہ حسان خاور صاحب جو ان کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر پریس ریلیز سامنے آئی کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، وزیر اعلیٰ نے ایسی کسی قسم کا کوئی بات نہیں کی ہے، اور انہوں نے علیم خان کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ کیوں ہے یہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ اس قسم کا بیان کیوں آیا۔ لیکن اس کے بعد جیو کے اوپر ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پیش کیا وزیر اعظم کو، لیکن وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ کنٹینیو کریں۔ تو یہ رپورٹیں آ رہی ہیں ابھی تک، جب تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہر گھنٹے کے اندر صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، تو ابھی تک ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہیں وہ اپنا کام اسی طرح ہی کنٹینیو کریں۔ اب آ جائیں علیم خان کے اوپر کہ علیم خان کے بارے میں کیا بات ہو رہی تھی۔ علیم خان سے جناب آج گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات ہو چکی ہے، پرویز خٹک اس کے بعد ان کے گھر پہنچ چکے ہیں، عامر کیانی ان کے گھر پہنچ چکے ہیں، فواد چودھری سے آلریڈی ایک ملاقات ہو چکی ہے۔ مطلب ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ علیم خان کو جو ہے وہ کسی طرح منوا لیا جائے، اور اگر وہ مان جائے تو پھر ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے۔ تو ہر ممکن کوشش، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم جو ہیں وہ ناراض اراکین جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ ان کے ساتھ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ آج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یوٹیوبرز کو جو ہے وہ بلا لیا، اور یوٹیوبرز کو بلا کے کہا بیسکلی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے یہ خبر اسی طرح ہی چلی کہ جی یوٹیوبر کو بلا لیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو تبدیل کر دیا گیا اور یہ کہا گیا جی ڈیجیٹل صحافی جو ہیں، ڈیجیٹل ایریا کے جو صحافی ہیں ان کو بلایا گیا، تو یہ یوٹیوبر کا لفظ بھی استعمال نہ کیا کریں۔ خیر اینی ویز، حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ان کے کئی چمچے وغیرہ جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بھی ان لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو انہی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اگر مطلب جب بھی ان کو کوئی پرابلم آتی ہے ان کا نریٹو بیچنے کے لیے جو ہے یہ اکثر اپنے چمچوں کو جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں اور ان کو بلا لیتے ہیں کہ جناب اس چیز کو بیچیں جا کے۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج جناب وہ جب وہ مل کے آئے ہیں سارے کے سارے،
تو انہوں نے آ کے ٹویٹس وغیرہ بھی شروع کی, سوشل میڈیا کے اوپر بتانا شروع کیا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کہیں نہیں جا رہی. اور یہ ہر ایک نے ایک ہی پوائنٹ آف ویو, سب نے جا کے جو ہے نا ایک ہی ٹویٹس کی کہ جی حکومت کہیں نہیں جا رہی اور یہ حکومت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور میں پوری طرح تیار ہوں. اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے آئے ہیں, تو یہ ان کی آخری چال بھی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی. یہ بات ہوئی. اچھا, اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کون سا بندہ ہوتا ہے جو اگر کسی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہو تو وہ آ کے ان سب لوگوں کو بلائے گا اور بلا کے کہے گا جناب السلام علیکم, حکومت جناب میری جان والی ہے, میں تو تحریک عدم اعتماد جو ہے نا میرے خلاف پاس ہو جانی ہے اور میری حکومت جو جانے والی ہے. جس کی بھی خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے چاہے وہ فیل ہو یا پاس ہو, وہ ہمیشہ وہ بندہ یہی کہتا ہے. تو نتھنگ ایکسٹراڈنری اباؤٹ اٹ. یہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جب ان کی حکومتیں جانے والی ہوتی ہیں, پرویز مشرف صاحب ہو گئے اور بڑے اس طرح کے لوگ ہیں, تو وہ آخری دن تک اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر راک سالڈ اور ہمارے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی تحریک بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن الٹیمیٹلی نمبر گیم جو ہے وہ بعد میں پتہ لگتی ہے. اچھا, اس دوران پھر ایک اور کام سٹارٹ ہوا ہے اے آر وائی کے اوپر. جناب میں نے خبر دیکھی, وہ ان کے جو پی ایم ہاؤس کی بیٹ کرتا ہے لڑکا, اس نے جناب کیا خبر دی, اس نے خبر یہ دی کہ جی ان کو بتایا گیا ہے کہ جے یو آئی فے کا ایک بندہ ہے, اس کا تعلق ہے بلوچستان سے, وہ ایم این ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 18 کروڑ روپے کی جو ہے وہ آفر ہو رہی ہے ہم لوگوں کو. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو ہے نا بیرونی قوتیں بھی جو ہے وہ ساتھ ہیں, اور یہ بیسکلی وہ کر رہی ہے, یہ بیسکلی وہی جو پی ٹی آئی کا جو نریٹو یہ چلا رہے ہیں آج کل. اچھا, اب وہ ظاہری بات ہے پی ایم ہاؤس کی بیٹ اگر ایک بندہ کور کرتا ہے تو اس نے کیا بیان, اس نے یہ وہی کہنا جو اس کو پی ایم ہاؤس کی جانب سے کہا جائے گا, اس نے اسی طرح آگے بات کر دینی, اور بینگ اے رپورٹر اس کا کام بھی یہی ہے. لیکن اس کا اگر اس کو اینالائز کرے, سب سے پہلی بات ہوئی کہ بھائی جے یو ایف اے کا وہ کون سا بندہ ہے. انہوں نے کہا جی وہ جے یو ایف اے کا بندہ جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں تو وزیر اعظم کے ساتھ ہوں, تو میں تو وزیر اعظم کو ووٹ دوں گا. جے یو ایف اے کا بندہ, تو بندہ کون ہے, بندے کا کوئی نام نہیں ہے, بندہ کا ایم این اے کا نام کوئی نہیں ہے. اور دوسرا 18 کروڑ کی آفر کس طرح ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے, کس نے کی ہے, اور اس بندے نے بھی نہ کر دی, اس نے کہا جی میں نے 18 کروڑ روپے نہیں لینا. تو ایک چیز یہ جو بیچی جا رہی ہے وہ یہ ہے, اور بھی ان کے جو قریبی تجزیہ کار اور اینکر پرسنز ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی نیریٹو بیچ رہے ہیں کہ جی یہ ایکچولی بیرونی قوتیں ہیں اور یہ بیچ میں انوالوڈ ہیں اور یہ پیسہ لگا رہی ہیں اور یہ جو ہے وہ ان کو ریموو کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی نیریٹو جو ہے وہ بیچا گیا کہ جی آپ دیکھیں کہ ان کے جو کانسلیٹ جنرلز ہیں وہ مریم نواز سے مل رہے ہیں, وہ حمزہ شہباز سے مل رہے ہیں, اور ان لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سٹیکس جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور وہ بیسکلی اپوزیشن کے ذریعے جو ہے وہ یہ کر رہی ہیں. وہ یہ نہیں آپ کو بتائیں گے کہ بھئی جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو یہی کانسلر جنرلز جو تھے امریکہ کے یا دیگر ممالک کے, وہ عمران خان سے بھی ملاقاتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ملاقاتیں ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی انوالو ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں بڑی بچگانہ قسم کی باتیں ہیں. میں ابھی تک ثبوت کا انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی ثبوت لا کے دکھا دیں کہ بھئی کہاں ہے وہ ثبوت, کیا دیکھا ہے ایسا آپ نے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہوا کے اندر جو ہے وہ سارے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے بیرونی قوتیں ہیں, بیرونی کی طاقتیں ہیں اور وہ سب کچھ ہے. دوسری بات یہ کہ میڈیا کے اوپر یہ خبریں بھی چلی ہیں کہ علیم خان کے ساتھ یہ جو صلح صفائی کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ تو چلیں ہو ہی رہی ہیں. ان قریب جو ہے اگر علیم خان لنڈن جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, اس سے پہلے اون چودھری کی بھی خبر آ چکی ہے اور خاکوانی صاحب جو وہ بھی جے کے ٹی ترین گروپ کا حصہ ہیں, ان کے بارے میں بھی آ گیا کہ وہ بھی لنڈن جا رہے ہیں. تو علیم خان اگر لنڈن جاتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ملاقات نواز شریف سے ہو سکتی ہے. اور ابھی تک کی صورتحال ایک تو بات جو ہے وہ کلیئر ہوگی کہ یہ جو پچھلے کئی ہفتوں سے سلسلہ چل رہا تھا کہ جناب یہ تو کوئی آنی نہیں ہے, کوئی طریقے عدم اعتماد آنی نہیں ہے, بلکہ فواد چودھری کل تک اس بات کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ خواب ہے اور آنکھیں کھلیں تو پتہ نہیں کدھر کی سارا خواب ٹوٹ گیا. تو یہ بچوں والی باتیں ہوتی ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کے یہ جو دونوں سائڈ سے, میں اپوزیشن کی بھی بات کروں گا, حکومت کی بھی بات کروں گا, یہ اس قسم کے جو وہ ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کو بڑکے مارنا, آپ اس پہ بلیو مت کریں. میں اور ساتھ ہی ساتھ نمبر گیم میں بھی بلیو مت کیجیے گا. جو مرضی یہ لوگ کہتے ہیں, اصل نمبر گیم جس دن اجلاس ہوگا نا اس دن پتہ لگے گی, حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی بھی. ابھی اس وقت یہ بڑے لمبے چوڑے یہ کلیمز کریں گے, وہ عمران خان صاحب بھی ہے ابھی آج بھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے تو نمبر پورے ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ سب کچھ, اور کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. اپوزیشن ظاہری بات ہے, اپوزیشن نے نمبر دیکھے ہیں تو اس کے بعد ریکویزیشن جمع کروائی ہے نا. ہو سکتا ہے ابھی تو جمع کرا دی ہے لیکن جس دن ووٹنگ کی باری آئے اس دن بدے پورے نہ ہوں. اینی تھنگ کین ہیپن. سو جسٹ ویٹ اینڈ سی کہ ایکچولی یہ بات جاتی کدھر ہے. لیکن اس ساری چیز کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ
میرے نظر میں یہ سارے معاملے کے اندر زیادہ مشکل جو ہے، زیادہ مشکل اپوزیشن کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ریسورسز، انفراسٹرکچر، ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ لوگوں کو منانے کے لیے، لوگوں کو رام کرنے کے لیے اپوزیشن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اپوزیشن زیادہ سے زیادہ دو چیزوں کے اوپر چلتی ہے، یا تو وہ وعدے کر سکتی ہے کہ جی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے، ہم آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ فٹ کر دیں گے، یہ وعدے ہی ہو سکتے ہیں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان لوگوں کو کنونس کر سکے کہ جناب اگلے الیکشن میں اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے الیکشن کے اندر تو ہمارا ٹکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک وننگ ہارس ہوگا، ورنہ آپ یہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ تو یہ ان چیزوں کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے۔ فی الحال آج تک کی تاریخ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپوزیشن انہی دو حربوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا، 1.5 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، آج ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، آج دیکھو، آج کی تاریخ میں دیکھو کیا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ لانگ ٹرم گینز کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ شارٹ ٹرم گینز کے لیے جاتے ہیں۔ علیم خان اس ساری ناراضگی کے باوجود ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دروازہ ابھی بھی صلح کا کھلا ہوا ہے، ورنہ اگر بات اس حد تک چلی جاتی تو نہ تو وہ اسلام آباد جاتے ہیں اور نہ ان لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، صرف بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے کیا اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، اور وہ وہی ہے کہ جو بات سامنے آئی ہے کہ وہ سی ایم کی کرسی چاہتے ہیں کہ جی عثمان بزدار کو اتاریں۔ تو وہ عمران خان اب دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے 3.5 سال ہر قسم کے پریشر کے باوجود بھی عثمان بزدار کو نہیں اٹھایا، اب اپنی حکومت اسلام آباد کی کرسی بچانے کی خاطر عثمان بزدار کو پنجاب سے ہٹاتے ہیں یا نہیں ہٹاتے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے عثمان بزدار کی قربانی دے دی تو شاید ہو سکتا ہے ان کی کرسی جو ہے وہ بچ جائے۔ آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ جو ہے وہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔